جی جناب، کیا حال چال ہیں؟ ایک دفعہ پھر آپ کا بھائی فضل آپ کے لیے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کو آپ کے اپنے پروگرام ویلتھ ٹاک میں ویلکم کرتا ہے۔ امید ہے کہ پچھلا ویک اچھا گزرا ہوگا اور اگلے ویک کی تیاری ہے۔ ٹائم بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور ٹائم کا اسپیشلی کینیڈا میں یا نارتھ امریکہ میں، ہم کینیڈا میں ہیں تو ادھر کی بات کریں، بڑی تیزی سے گزر رہا ہے صاحب، پتہ ہی نہیں چل رہا، بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ اور ڈے اینڈ نائٹ جو ہے وہ صبح سے شام ہوتی ہے، شام ایسے ہی زندگی تمام ہوتی ہے والی بات۔ شاعری سے میرا کوئی شغف نہیں ہے، آئی ہوپ کہ میں نے کسی شعر کے اس مصرعے کی ٹانگ نہ توڑی ہو، لیکن پوائنٹ یہی ہے کہ تیزی سے وقت گزر رہا ہے اور چونکہ میرا فوکس فنینشیل پلاننگ سے ہے تو جو اس فیلڈ میں آتا ہے کوشش ہوتی ہے ہر ویک میں آپ کے لیے پیش کیا جائے، آپ کو کچھ آئیڈیاز ملیں، اور فنینشیل لٹریسی کے حوالے سے یہ ہمارا ویلتھ ٹاک پروگرام آپ کو ہم لے کے آتے ہیں انشور پرو فنینشیل سروسز کے تعاون سے۔ میں ہوں آپ کا بھائی، آپ کا دوست فضل ودود۔ کسی بھی انشورنس انویسٹمنٹ پلاننگ کے حوالے سے کبھی بھی کوئی کویسچن ہو تو کال کر سکتے ہیں 9056075000۔ آج کا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ آج کا ٹاپک بیسکلی خاصا الارمنگ ہے، اوور آل فنینشیل سچویشن کے حوالے سے ہے۔ ہوا کچھ یہ کہ پچھلے ایک ویک میں، پچھلے 8-10 دن پہلے مجھے ایک فنینشیل سیمینار اٹینڈ کرنے کا موقع ملا، جس میں اسٹیٹ کینیڈا کے چند نمبرز جو تھے وہ ان کے گورنمنٹ آفیشلز نے شیئر کیے اور وہ کافی الارمنگ تھے، اور اس میں سے کچھ چیزیں ایسی تھیں جو میں نے ضروری سمجھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اور اس میں یہی ہے کہ ایز اے فنینشیل پلانر میرا گول یہی ہے کہ میں کس طرح اپنی کمیونٹی کو اویئرنیس دے سکوں اور ہیلپ آؤٹ کر سکوں کہ کس طرح ان مشکل چیزوں میں چھوٹی چھوٹی چینجز کر کے آپ ایک بہتر زندگی گزار سکتے ہیں اور مشکل فنینشیل سنیریوز کو ایوائڈ کر سکتے ہیں، اور اگر اس میں خدا نخواستہ پھنس گئے ہیں تو اس سے نکل سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ سے تھوڑے سے نمبر شیئر کروں پہلے، اس سے پھر آگے بات چلتی ہے۔ سلسلہ یہ ہے کہ یہ نمبرز ایک پریزنٹر جنہوں نے پیش کیے، انہوں نے مجھے اس میں جو بتایا بیسکلی اس میں یہ تھا کہ جو اس وقت کینیڈا میں یہ اسٹڈی ہے بیسکلی 2020 کی، اور اس اسٹڈی کے مطابق 53% جو ہاؤس ہولڈز ہیں، آدھے سے زیادہ کینیڈا میں، وہ بینکرپسی کے اتنے زیادہ قریب ہیں کہ اگر وہ $200 سے $300 ان کی ماہوار آمدن میں اور کم ہو جائیں تو دے میں فال ٹو دیٹ لیول کہ وہ بینکرپٹ ہو سکتے ہیں۔ اتنی ٹائٹ سچویشن ہے، اتنا تھن مارجن ہے۔ تو میرے لیے یہ خاصے مطلب الارمنگ نمبر ہیں، آپ بھی یقیناً سن کے یہ ایک سیریس سنیریو ہے۔ اور اکثر جو ہے وہ کسی اکانومی کو جب آپ اس کی ہیلتھ کو ٹیسٹ کرتے ہیں، اور مان لیجئے کہ 53 کو آسان بات کرنے کے لیے ہم 50% بھی کہہ دیں، تو اگر 10 میں سے 5 یا 6 لوگ ایٹ دا رسک آف فائلنگ بینکرپسی ہے، تو آپ یقین کریں اکانومی ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، اور اگر 10 میں سے 5 یا 6 لوگ ایٹ دا رسک آف فائلنگ بینکرپسی والی سنیریو میں آ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ باقی 4 یا 5 لوگ جو بچے ہیں جو کہ فنینشلی بہتر ہیں، ان پہ بھی اس کا امپیکٹ ہوگا۔ فار ایگزامپل اگر 10 میں سے 5 لوگ جو بہتر جا رہے ہیں وہ بزنس کمیونٹی سے ہیں اور
ان کا مان لیجئے کسی کا ریسٹورانٹ ہے اور اگر آدھی پاپولیشن افورڈ نہیں کر سکتی تو ان کا بزنس بھی بیٹھ جائے گا، ایونچولی وہ بھی اسی میں فال کریں گے. تو یہ ایک ویشس سرکل ہے. اس میں یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جو ایک سمندر ہے اور 20-25-30 منٹ کے پروگرام کو چھوڑ کے میں نے وہ جو اٹینڈ کیا وہ فل ڈے سیمینار تھا اور اس قسم کے بہت سارے آئیڈیاز ہی پہ بات ہو رہی تھی اور وہ ایک فل ڈے سیمینار بھی کافی نہیں تھا. تو یہ 25-30 منٹ تو کافی نہیں ہو سکتے، لیکن پھر بھی جو ہے چند چیزیں جو مجھے اسٹینڈ آؤٹ کی اس میں وہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا، اب چیز یہ ہے کہ دنیا میں کچھ بھی ہو، یہ کہیں نہ کہیں آ کے آپ کی جو ہے نا سائیکالوجی پہ بات آ جاتی ہے کہ آپ آدھا گلاس فل دیکھ رہے ہیں یا آدھا گلاس ایمٹی دیکھ رہے ہیں. تو میں اس کو اس طرح لے کے اس کو ریسیو کر رہا ہوں اور اس کو اس طرح اس چیلنج کو سالو کرنے کی کوشش اپنے کلائنٹس کے لیے کروں گا. یا اس پروگرام میں آپ کو جو ٹپ دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر مارجن $200-300 کا ہے اور 2-3 چیزیں انہی ڈیٹا میں جو وہ ڈسکس کر رہے تھے جو نظر آ رہی تھیں، اگر اس میں چینج کر لیا جائے تو انشاءاللہ ایک اچھا جو ہے وہ صورتحال بن سکتی ہے. اور یہی فائنینشیل پلانر اور پلاننگ ہے کہ آپ چیزوں کو اس طرح پرائورٹائز کریں کہ آپ کا ارنڈ انکم جو ہے وہ آپ کا ڈالر اسٹریچ ہو سکے. اور بظاہر یہ سمپل بھی لگتا ہے لیکن یہ سمپل نہیں بھی ہے. بعض اوقات ہم وہ غلطی بار بار کیے چلے جاتے ہیں جو کہ خود کو پتہ نہیں چل رہی ہوتی لیکن وہ غلطی ہو رہی ہوتی ہے. بعض اوقات پیئرز پریشر ہے، بعض اوقات بندے کی اپنی ٹیمپٹیشن ہے. اور پچھلا پروگرام بھی جو میں نے کیا تھا اس میں بھی اتفاق سے جو باتیں میں نے ٹچ کی تھیں ان میں سے کچھ چیزیں اس سے ہی ریلیٹڈ ہیں. تو جس وقت 53% آف دا پاپولیشن از ایٹ رسک فار فائلنگ بینکرپسی، اس میں یہ جو پینڈیمک کے 2 سال گزرے ہیں اس نے کلیئرلی اپنا ایک بہت بڑا ڈینٹ ڈالا ہے، ایک اس کا امپیکٹ بڑا کلیئر ہے. تو وہ یہ ساری چیزیں اس میں جو ہیں وہ موجود ہیں. اب اس میں جس وقت $200-300 کی بات ہو رہی ہے تو اسی ایک سیمینار میں ایک بات اور ہو رہی تھی اور پلس پھر میں نے تھوڑی سی اور فردر جو ریسرچ کی تو یہ ایک چیز نظر آئی کہ اسی 2020 کی اسٹڈی کے مطابق ایک ہاؤس ہولڈ میں جو انکم ڈسپوزیبل انکم یا وہ انکم جو کہ ٹیکس کے بعد بچ جاتی ہے آپ کے استعمال کے لیے، وہ تقریباً میں جب اسے راؤنڈ نمبر کروں تو وہ کوئی 70,000 کے قریب ہے. یہ بات نہیں ہو رہی جب ہم ہاؤس ہولڈ انکم کہتے ہیں تو اٹ ڈز ناٹ مین کہ ایک انکم ارنر ہے یا 2. پوائنٹ یہ ہے کہ جو ساری گھر میں انکم آ رہی ہے اس میں سے ٹیکس نکال کے جو ریمیننگ بچتی ہے دیٹ از دا انکم آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. تو اس میں اس کی پھر اسی اسٹڈی میں جو ہے اس کی بتایا گیا کہ وہ جو $70,000 ہیں وہ تقریباً کس طرح اسپینڈ کیے جاتے ہیں. تو اس کا بڑا جو پورشن ہے یقینی طور پہ وہ رینٹ یا پھر ٹورڈز مارگیجز جاتا ہے جو کہ 30% ہے. نیکسٹ بگ آئٹم وہ ہے گروسریز جو کہ 15% ہے، یوٹیلیٹیز اینڈ ادر 5%، اور اس کے علاوہ آٹو موبائل ایکسپینسز جو ہیں وہ تقریباً 20% کینیڈینز اپنی اس نیٹ انکم ڈسپوزیبل انکم کا جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں ٹورڈز آٹو موبائل ایکسپینسز. پچھلے پروگرام میں بھی میں نے اس پوائنٹ پہ کافی ایمفیسس دیا تھا کہ سب کو گاڑیاں اچھی لگتی ہیں لیکن کیا جینونلی ہم اتنی ایکسپینسو گاڑی افورڈ کر سکتے ہیں. فائنینشیل پلانر ایک ڈاکٹر کی طرح ہوتا ہے
اور جس طرح ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ اپنا بلڈ پریشر ڈائبٹیز کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو اتنے قدم چلنا ہے، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، اسی طرح فینینشیل پلانر آپ کی فینینشیل ہیلتھ کے لیے آپ کا ڈائگنوسٹک کرتا ہے، اور ہر کیس ڈیفرنٹ ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ اپنے فینینشیل پلانر، اور I'll be happy کہ اگر آپ اس کے لیے میرا انتخاب کریں، مجھ سے ملیں، میرے ساتھ بیٹھیں. نو کمٹمنٹ ریکوائرڈ. آئی فیل اٹ ایز سروس ٹو دا کمیونٹی. اور اس میں جو ہے ڈیفینیٹلی آپ کے کیس میں کہیں نہ کہیں ایسے، جیسے وہ ہم نے ڈرائیونگ میں جب 25-26 سال پہلے آئے تو یہاں آ کے پتہ چلا کہ جی کوئی بلائنڈ سپاٹ قسم کی چیز بھی ہوتی ہے ڈرائیونگ میں. تو پاکستان میں تو وہ سلسلہ کوئی ایسا تھا ہی نہیں. تو خیر وہ اسی طرح آپ کی اپنی جو ہے نا، اس میں ہمیں خود پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں ہم بلائنڈ سپاٹ ایسا ہوتا ہے جس کو دوسرا بندہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر کے آپ کی بجٹنگ کو ٹھیک کرتا ہے، جس سے آپ کے ریزلٹس بہتر ہو جاتے ہیں. اس صورتحال میں اگر آپ میرے سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں، مائی نمبر ٹو ریچ از 9056075000. میں ہوں آپ کا دوست فضل ودود. آپ واچ کر رہے ہیں پروگرام ویلتھ ٹاک. چھوٹی سی یہاں پہ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد میں حاضر ہوتا ہوں اور اس سلسلے کو آگے چلائیں گے. بات کریں گے کہ یہ جو گیپ ہے جس سے بہت ساری فیملیز ایک فینینشیل سچویشن میں مبتلا ہیں اور سٹریس میں ہیں، تو اس کو کیا کچھ ایسے آئیڈیاز شیئر کیے جا سکتے ہیں کہ جو آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوں، جس سے آپ کی تھوڑی سی جو بجٹنگ ہے بہتر ہو، جس سے آپ کے فینینشیل ریزلٹس ان دا لانگ رن بہتر ہو سکیں. اسٹے ود می، آل بی رائٹ بیک. اور اس پروگرام کو، اس ٹاک کو آگے لے کے چلتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ویلکم بیک. پروگرام پہ جانے سے پہلے جو ہے بات ہو رہی تھی کہ ایک سیمینار اٹینڈ کیا اور اس میں انہوں نے کچھ نمبرز شیئر کیے، اور سب سے بڑی الارمنگ بات تھی. میں تھوڑا سا ریپیٹ کر رہا ہوں اس لیے کہ ہو سکتا ہے کچھ دوست اب بریک کے بعد جڑے ہوں ہمارے ساتھ. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ نئی اسٹڈی اسٹیٹ کینیڈا کے نمبرز ہیں اور 2020 کی بیسڈ اسٹڈی ہے، جس میں تقریباً انہوں نے کہا کہ 53% آف ہاؤس ہولڈس آر ایٹ دا رسک آف فائلنگ اے بینکرپسی بیکاز، ظاہری بات ہے کہ انکم ورسز ایکسپینسز. اور ایک بڑی انٹرسٹنگ اس میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا کم مارجن ہے کہ اگر $200-300 منتھلی ان لوگوں کے اور کم ہو جائیں تو دے آر کائنڈ فورسڈ اور ایلیجبل ٹو فائل اے بینکرپسی, which is definitely not a ideal situation. تو ایز اے فینینشیل پلانر آپ کا یہ بھائی فضل ودود, آئیڈیا یہی ہے کہ ہر ویک آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا آئیڈیا دیا جا سکے, کوئی نہ کوئی ایسا ٹپ ہو جو آپ کے لیے بینیفیشل ہو. ٹائم ہمیشہ لمیٹیڈ ہوتا ہے, اس لیے انکریج کرتے ہیں کہ آپ رابطے میں رہیں, کانٹیکٹ کریں, ملیں. دیر از نو کمٹمنٹ. آپ کو اچھے آئیڈیاز دیے جا سکتے ہیں جو کہ آپ کے فیوچر میں آپ کے فینینشیل پلاننگ میں ہیلپ کر سکتے ہیں. کینیڈا جیسے ملک میں ہم آئے اور ہم نے یہاں بہت کچھ سیکھا اور اپنے آپ کو اڈیپٹ کیا نئے سسٹم میں. اس میں یہاں جو فینینشیل کمٹمنٹس ہیں, بیسک آنے کا 90% پلس لوگوں کا گول ہی یہی ہے کہ وہ یہاں پہ فینینشیل فیوچر کے لیے اپنے پیاروں کے لیے آئے. تو پھر ضروری ہے کہ جیسے ہم اپنے ڈاکٹر کو فالو کرتے ہیں, فینینشیل ڈاکٹر کے ساتھ بھی آپ اپنا رابطہ رکھیں اور فالو کریں, اور آپ کو فیوچر میں اس کے ریزلٹس کا پتہ چلے گا. اسپیشلی اٹس اے ویری کامنلی ایک وہ کامنٹ دیا جاتا ہے کہ دن رات کام کر رہے ہیں اور صرف بل ہی پے کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس میں فینینشیل پلانر جو ہے وہ ایک کریٹیکل رول پلے کر سکتا ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو ہے میرے تقریباً 28 سال ہو گئے اس فیلڈ میں. پچھلے 5 سال سے تقریباً اب میری اپنی پریکٹس ہے. میرے پاس
ایون ایسی فیملیز ہیں جو کہ آپ کو ایز اے ٹیسٹمونیل بتا سکتی ہیں کہ دے کلیئرلی فیلٹ اے ڈفرینس ان دیئر فنینشیل سچویشن ایور سنس دے اسٹارٹیڈ ورکنگ ود می. تو بیک ٹو دا ٹاپک, میں یہ بتا رہا تھا کہ جہاں رسک اتنا ہے کہ اگر $200-300 ماہوار اور ان کی آمدن میں کمی آ جائے تو دے میں فائل اے بینکرپسی. تو پھر ایک دوسری بات یہ تھی کہ $70,000 تقریباً جو ہے وہ فیملی کے پاس ہوتا ہے سال میں, ٹیکس کے بعد جو رقم ہے وہ استعمال کرنے کا اپنی ڈفرینٹ جو لیونگ نیڈز ہیں اور اس کو پورا کرنے کے لیے. اس میں 30% میں نے بتایا ہاؤسنگ کی طرف جاتا ہے, 15% گروسریز ہیں, 5% ایکچولی وہ یوٹیلیٹیز کی طرف ہے. لیکن ایک بڑا الارمنگ نمبر ہے, وہ ہے آٹو موبیل, اس کی تقریباً 20% ان کے پاس اسٹیٹس میں آ رہا ہے. ظاہری بات ہے کہ چمکتی دھمکتی گاڑی, خوبصورت, یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں. ویسے بھی ٹرانسپورٹیشن آئی ایم ناٹ کوائٹ امپریسڈ. میں کینیڈا پرماننٹ سیٹل ہونے سے پہلے US میں رہا ہوں, نیو یارک میں رہا ہوں, وہاں پڑھے, کام کیا, وال اسٹریٹ پہ کام کرتا تھا میں. تو سب وے سسٹم بہت شاندار ہے. ہم ٹورانٹو میں رہتے ہوئے, آل دو اٹس ون آف دا نون انٹرنیشنل لیول پہ ایک انٹرنیشنل سٹی ہے, لیکن ٹرانسپورٹیشن, پبلک ٹرانسپورٹیشن از پیتھیٹک. ایوری ون از فورس ٹو ہیو اے کار, مور دین ون کار ایکچولی, ایکسپینسز بہت ہیں. لیکن یہ ایک ایریا, میں نے پچھلے, اتفاق کی بات ہے اس وقت میں نے یہ سیمینار بھی اٹینڈ نہیں کیا ہوا تھا, تو میں پچھلے پروگرام میں بھی کچھ لائف سپینڈنگ ٹپس دے رہا تھا, اور اس میں میرا ایمفسس اور چیزوں کے علاوہ آٹو موبیل ایکسپینسز پہ بھی تھا. اور آئی ایم کوائٹ ڈسپلیزڈ کہہ لیجئے ود دس ٹرینڈ کہ ینگسٹرز فٹافٹ بہترین گاڑی نکلواتے ہیں, جبکہ ان کی جو ہے انہیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی یوزڈ کار یا لیس ایکسپینسو کار کے ساتھ ایٹ لیسٹ بگننگ میں ضرور کچھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے. بیکاز ابھی ینگ ہوتے ہیں, اگر گاڑی خراب بھی ہو گئی اور اس کو آٹو مکینک کے پاس بھی لے جانا پڑا تو دے آر ینگ, دے کین مینیج دا ٹائم. ابھی ان کی اتنی کمٹمنٹس نہیں ہوتی جتنی میرے جیسے بندے کی ہو سکتی ہیں. اس کی فیملی ہے اور سارا مسئلہ, اور شاید وہ سڑک پہ گاڑی اگر خراب ہو جائے تو وہ افورڈ نہیں کر سکتا رکنا, فزیکلی نہیں کر سکتا. تو وہ ٹائم ہے جس میں سیونگ کر کے اگر انویسٹنگ کی طرف جایا جائے تو فیوچر میں ایک اچھی فنینشیل سنیریو سچویشن کریٹ کی جا سکتی ہے. تو یہی نمبرز وہ بتا رہے ہیں تقریباً 20%. اور اگر آپ نے میرا پچھلا پروگرام واچ کیا ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس وقت کوئی میرے ساتھ بیٹھتا ہے, بیسڈ آن مائی ایکسپیرینس, بیسڈ آن مائی جو ایک ایجوکیشن میں ہم نے پڑھا اور دیکھا, تو ہم انکریج کرتے ہیں کہ 10 سے 15% اور لیس آپ اپنا آٹو موبیل پہ وہ سپینڈنگ کریں. تو اگر یہ 5% بھی بچاتے ہیں تو تقریباً آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ سال کے اینڈ میں $3,500 کلوز ٹو $300 اے منتھ کے قریب, یا $250 اے منتھ کے قریب صرف ایک ہی ہیڈ میں سیونگ کر کے آپ اپنی کنڈیشن بہتر کر سکتے ہیں. دیر آر سو مینی ادر ٹپس, لیکن ہمیشہ وہ ٹائم کا چیلنج رہتا ہے. ایک چیز اور, ایک تو یہ ہے کہ اس ڈیٹا نے مجھے کلیئرلی, یہی ٹرینڈ میں لاسٹ ٹائم پروگرام میں بات کر رہا تھا, اب اس اسٹڈی کی بیس پہ, اس کی سپورٹ پہ یہ بات اور بھی کلیئر ہوتی جا رہی ہے کہ جو ڈفرینٹ ایریاز ہیں جہاں پہ سپینڈنگ ہو رہی ہے اس میں آٹو موبیل اور ایٹنگ آؤٹ سائڈ, اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تقریباً 10% کے قریب خرچ کیا جا رہا ہے. اس کی اگر آپ کاسٹ نکالیں, اس کو تھوڑا سا کٹ ڈاؤن کریں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر فیملی جو ہے اگر وہ 10 میں سے 5% ادھر سے بچائیں
اور 5% آٹو موبیل میں سے بچائیں تو $500-600 آن این ایوریج ایک فیملی اپنی سیونگ کر سکتی ہے. اینڈ دیٹ سیونگ کوڈ بی دین کنٹریبیوٹیڈ ٹورڈز RRSP اور TFSA, جس کے لیے میں حاضر خدمت ہوں. بائی جسٹ ڈوئنگ اے پراپر بجٹنگ اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ جی وہ بچتا کچھ نہیں ہے اور ہم چاہتے تو ہیں کہ ہم اپنا RRSP شروع کریں, ہم اپنا انویسٹمنٹ کریں, لیکن ایسا ہم کر نہیں پاتے. وجہ کیا ہے جی کہ ہمارے پاس بہت سارے ایکسپینسز ہیں لیکن ہماری پرائورٹیز جو ہیں وہ سیٹ نہیں ہیں. اچھا, اس میں ایک بات تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ اگر ہم یہ اس ڈیٹا کی بیس پہ ایک آؤٹ سائڈ اسپینڈنگ اس کو اگر ہم تھوڑا سا کٹ کریں اور ایک آٹو موبیل, تو ہم بڑے آرام سے $500-600 کی ایڈیشنل انکم کریٹ کر سکتے ہیں. اگلا ٹپ اس میں ایک ہو سکتا ہے, اٹ مے ناٹ بی فار ایوری باڈی, لیکن یہ ہے کہ آئی تھنک اٹس ورتھ ٹرائنگ. وہ ہے Airbnb کا کانسیپٹ. آپ اپنی اس میں ایک اچھا ان کا ایک سسٹم ہے جس میں آپ اپنے کنٹرول رکھ سکتے ہیں اور اپنے لمیٹڈ شارٹ ٹرم رینٹل پہ آپ پیئنگ گیسٹ قسم کا جو سینیریو ہے وہ کر کے بھی آپ اپنی انکم کو انہینس کر سکتے ہیں. یہ ہو گئی دو باتیں. ایک آپ نے اسپیشلی اپنے دو اسپینڈنگ ہیبٹس پہ دیکھنا ہے کہ آپ کی آٹو پہ کیا آپ کے ایکسپینڈیچرز ہیں اور آپ ایٹنگ آؤٹ سائڈ کے اوپر کیا اسپینڈ کر رہے ہیں. لائف بیزی ہے, اٹ از ویری ایزی کہ ہم باہر سے زیادہ چیزیں بائی کوکڈ فوڈ لانا شروع کر دیں ورسز گھر میں کوک کریں. یا یہ ہے کہ کوئی اور جگہ جانے کی نہیں ہے تو اینڈ میں یہی ایک انٹرٹینمنٹ ہے. یقیناً کیجئے لیکن چیک کیجئے کہیں ٹو مچ تو نہیں ہو رہا. دس از ہاؤ یو کین سیو سم, جو کہ دین آپ کی انویسٹنگ کی طرف جائے گا, اور اگر آپ اس کو پراپرلی انویسٹ کریں تو وہ ایون آپ کی ٹیکس ڈالرز جو ہیں اس میں بھی سیونگ کرتا ہے. اور اسی طرح آپ کی بچت جو ہے, اگر یہ دیکھیے میں نے آپ کو دو ہیڈز بتائے کہ اگر آپ $500 اس طرح سیو اپ کرتے ہیں منتھلی, اور اگر آپ مان لیجئے 40% ٹیکس بریکٹ میں ہیں, تو صاحب آپ نے 4,000 کا تقریباً جو ہے 40% ہے, اور اگر یہ 500 آپ سیو کرتے ہیں تو آپ تقریباً جو ہے وہ سال کے اینڈ میں $8,400 سیو ہو جاتے ہیں, بیکاز آپ کو تقریباً $2,500 ٹیکس ریفنڈ بڑھ جاتا ہے آپ کا. تو 84 کا مطلب ہے $700 اے منتھ. اور پھر جب آپ میرے پاس آتے ہیں اور میں اس کو پراپرلی انویسٹ کرتا ہوں, اور اگر 10-12% بھی آپ کی ریٹرن آ جائے تو صاحب آپ بڑے آرام سے $1,000-1,200 ماہوار کی سیونگ پہ پہنچ جاتے ہیں. یہ وہ ویلیو ہے جو کہ ایک فائنینشیل پلانر آپ کو ڈیلیور کر سکتا ہے. آئی ڈو اٹ فار اے فیملیز ایوری ادر ڈے, اور بیسڈ آن ان کے اپنے سینیریو پہ. کسی فیملی کے لیے $500-700 نکال لینا ان کے ہی بجٹ میں سے ایزی ہے, کسی میں اس سے بھی زیادہ. ایوری ون از ڈفرینٹ. تو اس کے لیے ضرور چیک کیجیے, اپنا ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کہہ لیجیے مجھ سے کروائیے بائی کالنگ ایٹ 905-607-5000. میں ہوں آپ کا دوست فضل ودود فرام انشور پرو فائنینشیل سروسز, اور آپ واچ کر رہے ہیں آپ کا اپنا پروگرام ویلتھ ٹاک. اینڈ میں ایک چیز میں اور مینشن کرتا چلوں, وہ ہے ایک بڑا فیمس فارمولا جسے ہم کہتے ہیں 50-30-20% رول. اس پہ میں آئندہ پروگرام پہ اور زیادہ الیبوریٹ کروں گا, لیکن ہم نے اپنے جو یہ 70,000 آفٹر ٹیکس جو بھی منی ہے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا ہے, 50-30-20. 50% میں آپ کی بیسیکلی جو نیڈز ہیں وہ آ جاتی ہیں, 30% پہ
آپ کا جو ہے وہ جو ہے تقریباً وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ریکوائرڈ تو ہیں لیکن وہ سیکنڈ لسٹ میں آتی ہیں, ناٹ آن دا فرسٹ ون. پہلی ایبسولوٹ نیسسری ہے, جیسے ہاؤسنگ ہے, جیسے گروسریز ہے, وہ آپ کے 50% میں آتی ہے, یوٹیلیٹی بلز آپ کے 50% میں آتے ہیں. لیکن جب 30% کی بات ہوتی ہے تو اس میں جو ہے نا وہ چیزیں جو ہے نا وہ تھوڑی سی آپشنل ہو جاتی ہیں کہ کیا شاپنگ کرنے کی ضرورت ہے, کیا مجھے ایکسٹرا پیئر آف شوز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, اس طرح کی چیزیں. اس پہ میں اگلا پروگرام میں فردر وہ کروں گا. یہ ایسے سمجھ لیجئے کہ فنینشیل پلاننگ میں بجٹنگ کے حوالے سے کہ ہاؤ آپ اپنے ایگزسٹنگ انکم میں کیسے ایک گیپ کریٹ کر سکتے ہیں اور ادھر سے آپ اس کو فنڈ جنریٹ کر سکتے ہیں ٹورڈز انویسٹنگ ٹورڈز یور رسک مینجمنٹ, تاکہ آپ کا فنینشیل فیوچر بہتر ہو سکے. اس 50-30-20% رول پہ میں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام یا آئندہ وہ کروں گا. تو اس کو یہاں پہ تقریباً سمرائز کرتے ہیں. بات یہی ہے کہ پراپر پرائورٹیز, اویئرنیس اور کنسلٹیشن جب آپ کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایک بندہ ایک روٹین میں کیے چلے جا رہا ہے اور اس کو اندازہ نہیں ہو رہا. کسی دوست, کسی بہن بھائی سے آپ اپنے نمبرز شیئر نہیں کر سکتے. کچھ بھرم کی بات ہے, کچھ تھوڑا سا مشکل ہے اپنے, لیکن ان اے ویری کانفیڈینشیل وے جب آپ میرے سے ملتے ہیں تو جو انفارمیشن آپ کی ہے یقین کیجئے جب تک آپ الاؤ نہیں کرتے آپ کے بچوں یا آپ کی وائف سے بھی ڈسکس نہیں کیا جاتا ہے, اینڈ وائس ورسا, بیکاز آپ کا جو ایک سینیریو ہے وہ آپ کا اپنا ہے اور میرا جاب آپ کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے ٹورڈز اچیونگ a better financial future. Thank you so very much for watching this program. امید ہے کہ آپ کو اس میں کچھ یوزفل آئیڈیاز ملے ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے, اپنے پیاروں کا خیال رکھیے, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. I will come back with next program with another topic. اور آپ بھی مجھے اپنی فیڈ بیک دیا کیجئے. You can always contact me by calling at 905-607-5000 کہ آپ کیا ٹاپک سننا چاہیں گے اور آپ کو پروگرام کیسا لگ رہا ہے. اسٹے بلیسڈ, اسٹے سیف, اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. پھر حاضر ہوں گے ایک اور ٹاپک کے ساتھ. ٹل دین, اللہ حافظ.